على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے دل کو خیالات کی جگہ بنایا ہے اور ہمارے دل و دماغ میں لاکھوں طرح کے جو ہے وہ ہر وقت خیالات اور وساوس پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی جو ہے وہ آتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے خیالات پر اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان خیالات کا اثر ہمارے اعمال پر پڑتا ہے۔ اگر دل میں برے طرح کے خیالات آتے ہیں تو خود بخود اگر خیال آ جائے اور گزر جائے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اگر خیال آیا لیکن آدمی نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس خیال پر عمل کروں یا نہ کروں، خیال آیا دماغ میں، تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر ختم ہو گیا، تو اس پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے۔ آدمی کے دل و دماغ میں خیال آئے کسی عمل کا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، لیکن یہ خیال غالب رہا کہ تم مسلمان ہے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس خیال پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے خیالات آئے اور آدمی نے پکا عزم کر لیا کہ مجھے یہ برائی کرنی ہے اور مجھے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، جس کو اردو میں عزم کہتے ہیں، پکا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اس عزم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا۔ تم نے غلط کام کرنے کی پکی نیت کیوں کی؟ اس لیے جو ہے وہ نیکی کے اچھائی کے ارادے پر نیکی ہے اور برائی کے ارادے پر گناہ ہے۔ جب برائی کرنے کا پکا جو ہے وہ ایک آدمی عزم کر لے تو ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت لاکھوں طرح کے جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، وہاں پہنچ جاؤں، یہ کر لوں، یہ مل جائے، طرح طرح کے خیالات جو ہے وہ دل و دماغ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ خیالات تو میرے دل میں آئیں گے ہی آئیں گے، اور آ رہے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ لمحات میں جو ہے وہ خیالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ کر لوں، یہ ہو جائے، یہ کر لوں۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میرے ان خیالات کا رخ جو ہے وہ اچھائی کی طرف ہو جائے، میرے دل میں اٹھنے والے خیالات جو ہے وہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں،
اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا مانگی، اور یہ مسنون جو ہے دعاؤں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے خود مانگا کرتے تھے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیت و ذکرک، یا اللہ میرے دل کے خیالات کو پھیر دے اپنی خشیت اور اپنے ذکر کی طرف۔ یا اللہ میرے دل کے خیالات کو پھیر دے اپنی خشیت کی طرف اور اپنے ذکر کی طرف۔ وجعل ہمتی وہوایا، اور میرے ارادوں کو اور میری خواہشات کو ان چیزوں کی طرف پھیر دے فیما تحب و ترضی، جو تجھے پسند ہو اور جس سے جو ہے وہ تو راضی۔ بہت سارے مسلمان ان خیالات سے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ نماز میں عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات صحیح خیالات دل و دماغ میں پیدا ہونے لگ جائیں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے مختصر سی، اگر عربی یاد نہیں ہو سکتی ہے تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اردو میں جو ہے یہ الفاظ کہیں کہ یا اللہ میرے دل کے خیالات کو اپنی خشیت اور ذکر کی طرف پھیر دے، اور میری ہمت کو اور میری چاہت کو ایسی چیزوں کی طرف پھیر دے جو تجھے محبوب ہوں اور تجھے پسند ہو۔ یہ اردو میں جو ہے یہ دعا کہہ لے۔ تو پھر جو ہے وہ دل و دماغ کے خیالات جو ہے پھر اچھائی کی طرف جو ہے وہ اچھے خیالات آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ کبھی ہمارے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ اللہ نے مجھے انسان کیوں بنایا ہے؟ کبھی یہ بھی خیالات آتے ہیں کہ مجھے ایک دن مرنا ہے؟ کیا یہ بھی ہمیں خیالات آتے ہیں کہ مجھے قبر کے اندر جانا ہے، قبر سے میرے ساتھ سوال و جواب ہوں گے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی یہ خیالات آتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ مجھ سے اچھائی اور برائی کا جو ہے وہ حساب لیں گے۔ یہ خیالات ہمیں آتے ہیں کہ اللہ نے جنت جسے کہا ہے وہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت کے انعامات کیا ہیں۔ اللہ نے جسے جہنم کہا ہے وہ جہنم کیا ہے، جہنم کے عذابات کیسے ہیں، جہنم کی مصیبتیں کیسی ہیں، جہنم کی پریشانیاں کیسی ہیں۔ کبھی خیال ہمارے دل میں آیا کہ ہماری آخرت جو ہے، آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری آخرت جو ہے وہ کیسے چلے گی، کیسے گزرے گی؟ یہ خیالات نہیں آتے ہیں، اور حالانکہ یہ حقیقی خیالات ہیں، یہ حقیقی خیالات ہیں۔ میں بادشاہ بن جاؤں، میں بڑے عہدے پر پہنچ جاؤں، میرا مکان ایسا ہو جائے، میری گاڑی ایسی ہو جائے، میری عزت ایسی ہو جائے، میرے پاس جو اتنے پیسے آ جائیں، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ یہ خیالی وسوسے ہیں، حقیقی وسوسے نہیں ہیں۔ یہ صرف خیالات ہیں، ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سوچنے پر ہمارے یہ خیالات کبھی پورے نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو دوسرے خیالات ہیں یہ حقیقی خیالات ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو پیش آنے والے ہیں اور ان قریب پیش آنے والے ہیں۔ جو صرف خیالی وساوسیں ہیں وہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں حاوی رہتے ہیں، اور جو حقیقی وسوسے ہیں ان کی طرف ہمارا دل جاتا ہی نہیں۔
تو اب دو کام کرنے ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے وسوسے صحیح ہو جائیں۔ ہمارے خیالات کی تو یہ حالت ہے کہ دکان سے اٹھ کر آئے ہیں کہ جناب کہاں جا رہے ہو؟ کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اذان ہو گئی ہے۔ وضو کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھنی ہے۔ مسجد میں آئے کہ جناب خیریت سے آئے اللہ کے گھر میں، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک دفعہ بھی خیال اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور ساری نماز پتہ نہیں کن خیالات میں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس پنکھے کو ایسے چلنا ہے، اب ہم بٹن دبا دیں گے، یہ پنکھا ایسے چلتا رہے گا، یہ ہماری نماز ہے۔ اللہ اکبر کہہ لیا، بس اب پنکھے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سلام پھیرنے، بس۔ اور پوری نماز میں ایک دفعہ یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کی رضا کے لیے اس کی نماز پڑھنے کے لیے یہ خیال نہیں آتا۔ تو اگر چاہیں کہ بھی ہمارے خیالات کی سوچ صحیح ہو جائے، اور انتہائی ضروری ہے، بعض اوقات یہ خیالات آدمی کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، ایک اپنی کوشش اور دوسرا یہ دعا کہ غلط خیالات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں ہم خود، اور کوشش کے بعد یہ دعا کریں۔ مختصر سی دعا ہے، یہ دو کام کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے خیالات برائی سے اچھائی کی طرف جو ہے وہ پھر جائیں گے، اور اچھے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، اور برے وساوس سے، خیالات سے اللہ ہمیں بچنے کی جو ہے وہ توفیق دے دیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہم کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ اس کرنے کے لیے میرے اختیار میں جو ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کر رہا ہوں، اللہ تو کر دے۔ اور اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جو تیرے بس میں اس کام کے لیے تو کر لے، اور پھر آگے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو خود تو کوشش کرے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی، اور پھر اللہ سے مانگے اللہ مجھے گناہ سے بچا۔ ایک آدمی خود گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے گناہ سے بچا دے۔ تو اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ اللہ ایسی دعا کا اللہ جواب دے۔ اللہ کہتا ہے جو تیرے اختیار میں وہ تو کر نہیں رہا ہے، اور مجھ سے یہ کروانا چاہ رہا ہے، پہلے اپنے اختیار میں جو وہ کر لے، پھر جو تیرے بس میں نہیں ہوگا وہ میں کر دوں گا۔ تو آج ہماری ساری چیز دعا پر چل رہی ہے، خود اپنے طور پر کچھ نہیں کرنا، سب اللہ سے کروانا ہے کہ اللہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، نہیں تو اپنے قدموں کو تو چلا مسجد کی طرف، تو وضو تو کر، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اور پھر اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے ہمیشہ نماز کی توفیق دے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں ایک قصہ نقل کیا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بے بی مجھے 1000 دینار قرض پر دے دو، اور میں فلاں تاریخ کو آپ کے 1000 دینار واپس کر دوں۔ تو اس نے کہا بھی گواہ لا اس پر۔ تو اس نے کہا گواہ تو میرے پاس ہے نہیں، کفا باللہ شہیدہ، میں اللہ کو اپنا گواہ بناتا ہوں۔ تو پھر اس قرض دینے والوں نے کہا چلو کوئی ضامن لیا،
جو ضمانت دے دے بھی فلانی تاریخ کو یہ آپ کے پیسے واپس کر دے گا. اسے نا میرے پاس تو کوئی ضامن ہے نہیں، کفا باللہ کفیلا، اللہ میرے ضامن ہے. اب اس آدمی نے دیکھا کہ بھئی یہ گواہ بھی اللہ کو بنا رہا ہے، ضامن اللہ ہی کو بنا رہا ہے. اس نے 1000 دینار اس کو دے دی. اس نے 1000 دینار لیے. اب وہ کشتی میں بیٹھ کر کسی جزیرے میں چلا گیا کہ وہاں جا کر ان 1000 دینار کی تجارت کروں گا. آج کے اعتبار سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے 1000 دینار. دینار سونے کا ہوتا ہے. تو جزیرے میں چلے گیا، وہاں جا کر تجارت کروں گا، کچھ کماؤں گا اس 1000 دینار سے، اور فلانی تاریخ کو 1000 دینار اسے واپس کر دوں گا. اب وہاں جا کر اس نے کوئی کاروبار شروع کیا جزیرے میں. جب واپسی کی تاریخ آئی تو اس نے دیکھا کہ آج مجھے 1000 دینار اس کو واپس کرنے ہیں، اور میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور اللہ کو میں نے جو ہے ضامن بنایا تھا. اب وہ 1000 دینار آ کر جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر آ گیا کہ کشتی میں بیٹھ کر جاؤں گا شہر اور 1000 دینار واپس کر دوں گا. یہاں آئے تو کوئی کشتی نہیں. اب بہت پریشان ہوا کہ آج تو مجھے 1000 دینار اس کو دینے اور ادھر کشتی نہیں ہے. اب اس نے سوچا تیرے بس میں جو تو کر لے، اب تو جو ہے جو چھلانگ مار کے تو جا نہیں سکتا ہے. یہ کھجور کا تنا ہوتا ہے، اس نے اس کا ایک ٹکڑا لیا، وہ اندر سے گودا نکال کر 1000 دینار اس نے کسی چیز تھیلی وغیرہ میں لپیٹ کر اس کے اندر ڈال دیے، اور دونوں طرف سے اسے جو ہے وہ لاک کر دیا کوئی چیز سے، اور وہ تنے کا شاہتیر کا ٹکڑا کھجور کا وہ اس نے سمندر میں پھینک دیا. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا، میرے بس میں یہ تھا میں نے کر لیا ہے، اب اس سے جو ہے مالی تک پہنچانا تو کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. وہاں سے جس کے 1000 دینار تو اس کے دل میں آیا تھا چلو جو ہے سمندر کے کنارے کی سیر کر آ جاؤں. اب وہ ادھر آئے تو اس نے دیکھا کہ لکڑی آ رہی ہے. اس نے کہا نکالو جلانے کے کام آ جائے گی. اس نے وہ ٹکڑا کھجور کو اٹھا لیا، گھر لے گیا کہ جلانے کے کام آ جائے گی لکڑی. جب اس نے رکھا تو وہ دونوں طرف سے اسے کسی چیز سے اس نے بند کیا ہوا. اس نے اس بندش کو توڑا تو اندر تھیلی نکلی اور اس میں 1000 دینار تھا. اس کو 1000 دینار جو ہے وہ مل گئے. اب پھر دوسرے وقت میں یہ 1000 دینار جس نے دینے تھے وہ آیا، کشتی ملی اسے، کشتی میں بیٹھا، شہر پہنچا، اس کے پاس آیا، دوبارہ 1000 دینار لا کر اس کو دے دیے کہ یہ لو جی آپ کا جو ہے وہ کشتی نہیں ملی تھی، وقت پر نہیں پہنچا سکا، یہ 1000 دینار آپ کو. اس کے نام مجھے تو میرے 1000 دینار مل گئے. کہ کیسے ملے؟ کیا وہ کھجور کا تنا ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے اٹھا لیا، گھر لے گیا، میں نے اسے کھولا تو 10 دینار اس کے اندر پڑے ہوئے، 1000 دینار اس کے اندر پڑے ہوئے اور اسی نے بھیجے تھے. اب اگر یہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر مانگتا رہتا اللہ یہ 1000 دینار پہنچا دے، اللہ 1000 دینار پہنچا دے، تو جبرائیل تو آنے سے رہا کہ لاؤ مجھے تو میں اس کو پہنچا دیتا ہوں. اب اس کے بس میں جو ہے وہ کر لیا، آگے اس کے بس میں نہیں. پانی ایک کسی رخ پر جو ہے اس تنے کو موڑ دیتا، لیکن آگے اللہ کا بس شروع ہو جاتا تو اللہ سے اس نے دعا کر لی تھی یا اللہ میں نے تجھے گواہ و ضامن بنایا تھا، اب تو ہی جو ہے وہ میرے ان پیسوں کو جو ہے مالی تک پہنچا دے. ہم اگر کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، کسی کام سے رکنا چاہتے ہیں، ہم صرف دعا کرتے ہیں اور جو ہمیں کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں وہ نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ نہیں کرتے ہیں، صرف دعا کرتے ہیں اللہ تو کر دے میں تو نہیں کروں گا. اور اللہ کی عادت شریفہ نہیں ہے. ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی چل رہی تھی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی. ایک بزرگ کے لیے جو ہے وہ انگریز نے اعلان کر دیا کہ جو ہے پکڑ کے لاؤ اس کو پھانسی دینی. وہ بیچارے گھر میں چھپ گئے.
اب ایک دو دن تو پیاس بھوک کو برداشت کیا، کمزور آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، پانی ہے نہیں، کھانا کھانے کے لیے ہے نہیں، پیاس تھی اور بھوک کی شدت سے اس نے دیکھا مروں گا میں، تو خالی پیالہ گھر میں پڑا ہوا تھا، وہ چل سکتا نہیں تھا بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور یوں گھسیٹتا 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 گھر کے صحن تک آ گیا کمرے سے، اور صحن میں لا کر اس نے پیالہ رکھ دیا کہ یا اللہ میرے بس میں تھا یہ پیالہ میں صحن تک پہنچا دوں، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، بھرنا میرے بس میں نہیں ہے، بھرنا تیرے بس میں ہے، اب تو اس پیالے کو بھر دے۔ فوراً بارش شروع ہوئی اور پیالہ بھر گیا پانی سے، بوزے نے اٹھا کر پی لیا۔ اب اگر یہ کمرے میں بیٹھے مانگتے رہتے ہیں اللہ پانی دے دے مجھے، ادھر پانی دے دے، تو ہو سکتا نہیں ملتا۔ اس کے بس میں جو تھا گھسٹ کر صحن میں پہلا خالی پیالہ پہنچا دیا کہ اللہ اب اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے، اب تو اس کو بھر دے۔ اللہ نے جو ہے وہ بھر دیا۔ تو جو ہے ایک اپنی کوشش کریں کہ ہمارے دل و دماغ کے خیالات صحیح ہو جائیں تاکہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر صحیح پڑیں گے، اپنی کوشش کرنی۔ اور یہ دعا کے 4 جملے ہیں، یہ ہر نماز کے بعد کہہ لینا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمارے دل کے خیالات کو اللہ صحیح سمت پر جو ہے وہ چلا دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب